172 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الاعراف ہے، قال الملأ نواں پارہ، آیت نمبر 172۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ذریت تو اولاد کو کہتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے جواب دیا کیوں نہیں۔ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ عہد اس لیے لیا ہے تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، ہماری روحوں نے یہ عہد دیا تھا عالم ارواح میں۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا تم یہ کہو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے وعلیکم السلام ہم سے پہلے کی تھی۔ جی ہاں ابھی پڑھ لیں، وقت ہے۔ ذریۃ من بعدہم وکنا ذریۃ من بعدہم، اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہی تو تھے، پھر کیا آپ ہمیں افتہلکنا اس فعل کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے، بما فعل المبطلون جو پہلے گمراہ لوگوں نے کیا تھا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم اسی طرح آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ مشرک لوگ شرک سے باز آ جائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اس شخص کا حال سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دیں تو وہ ان احکام کی پابندی سے بالکل ہی نکل گیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، نکل گیا باہر۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کی بدولت بلند مرتبہ عطا کر دیتے۔ وَلَكِنَّهُ، لیکن اخلد الی الارض واتبع هواه، وہ تو زمین دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ فمثلہ کمثل الکلب، اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، پس اب اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کتا ہو، تو مثال کتے جیسی ہے اس کی، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے، اور اللہ یہ مثال دے رہے ہیں۔ تو جیسے کتا بھونکتا ہے اور ہانپتا ہے، زبان لٹک رہی ہے، اور وہ بس بالکل جو ہے نا بدحال ہوتا ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، وہ اپنی اس کی مثال یہ ہو گئی، اگر آپ اس پر کوئی بوجھ ڈال دیں تب بھی وہ ہانپتا ہے، یا اس کو چھوڑ دیں تب بھی ہانپے گا۔ کتا دوڑ بھی لگائے یا اس پہ آپ نے وزن بھی ڈالا یا کھڑا ہوا بھی ہے نا تو ہانپے گا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کی مثال بھی بہت ہی بری ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اور جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے یقیناً وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کو وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے حق بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں جو حقیقت دیکھنی چاہیے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور کان تو ہیں مگر وہ ان سے حق بات کو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہی لوگ تو جانوروں کی طرح ہو گئے۔ بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر، کہ وہ تو گمراہ ہو گئے۔ جانور کی تو گمراہی اور ہدایت کوئی معنی نہیں رکھتی نا، جانور تو جانور ہے،
اس کا کوئی جنت دوزخ ٹھکانہ تھوڑی ہے، بس اللہ بدلہ پورا کرائیں گے، ختم کر دیں گے، فنا کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک سینگ والی نے دوسری سینگ والی کو ٹکر ماری ہوگی، اللہ بدلہ دلا دیں گے اور پھر ختم۔ تو یہ جانور سے گئے گزرے، یہ خطرناک بات ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام، سارے برے نام اللہ کے لیے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ نے برے نام بھی بنائے۔ تو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انسان جب اچھے حرکتیں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اس کو بھی لوگ اچھے نام سے ہی یاد کرتے ہیں، برے سے نہیں یاد کرتے۔ ایک آدمی سچا ہے، اس کو کوئی جھوٹا بولے تو ہم اس کو غلط بولیں گے، بھائی آپ ان کو جھوٹا غلط کہہ رہے ہیں، یہ اچھے بندے ہیں، اچھی بات بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، نیک آدمی ہیں، آپ ان کو گناہ گار بول رہے ہیں بلا وجہ۔ تو اللہ نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کری، اس لیے سارے اچھے نام اللہ کے ہیں۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، لہذا تم اسے انہی ناموں سے پکارا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھی راہ سے بہکے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، ٹکا کوئی کتاب کسی ٹیچر سے، مستند استاد سے نہیں پڑھا لکھا، بس خود اٹھائی کتاب۔ تو یہ قرآن خود گمراہ کرتا ہے، یہ قرآن کا خود دعویٰ ہے کہ اسی کتاب سے، یہ کتاب تو برحق ہے، کتاب تو حق ہے، لیکن پڑھنے والا جب لا علم ہوگا نا، اس نے وہ علوم نہیں سیکھے ہوں گے، تو پڑھنے والا گمراہ ہو جائے گا اسی کو پڑھ کر، اور جس نے سیکھا ہوگا وہ پڑھ کر ہدایت کے منزلیں پار کر جائے گا، اوپر سے اوپر چلے جائے گا۔ اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، اس میں پڑھنے والے کا قصور ہے۔ بارش تو آسمان سے اترتی ہے، اور کراچی میں کیا حال ہو جاتا ہے، دنیا کے کئی ممالک ہیں ادھر کوئی حال نہیں ہوتا، اور خوش ہو جاتے ہیں لوگ، ڈیم بھر جاتے ہیں، اور ادھر کیا ہو جاتا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ تو یہ بارش کا قصور نہیں ہے کہ وہ کیوں برسی، وہ تو نعمت ہے، رحمت ہے۔ تو یہ وہی کی بارش ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق